الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. محترم ناظرین اور عزیز دوستو، آج اولاد کی تربیت کے تعلق سے کچھ بات کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے جو زندگی کی یہ بے بدل نعمت عطا کی ہے، اس کا ابتدائی بنیادی اور اہم حصہ بچپن کا ہوتا ہے. انسانی تعمیر و ترقی اور اخلاق کی ترقی میں بچپن کے دور کا اہم رول ہوتا ہے. انسان کو بچپن میں جس ماحول میں ڈھال دیا جائے ان کے لیے ڈھالنا آسان ہو جاتا ہے. بچپن کا زمانہ ماں باپ کے لیے بہت اہم زمانہ ہوتا ہے. اس زمانے میں ہی ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت پر، ان کی تعلیم پر دھیان دے، کیونکہ بچپن کا زمانہ ایک نوخیز زمانہ ہوتا ہے. جس طرح زمین سے نکلنے والا ایک چھوٹا سا پودا، جب تک وہ پودا ہے اس کو جدھر چاہے آپ موڑ سکتے ہیں، اس کے ڈالیوں کو موڑنا آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا. ایسے ہی بچپن کا ایک زمانہ ہوتا ہے. اس زمانے میں اچھا برا جس ماحول میں ماں باپ بچے کو ڈھال دے وہ ڈھل جاتا ہے. یاد رکھیے کہ جس طرح اخروی زندگی کا بننا، بگڑنا، اجرنا، سورنا یہ دنیاوی زندگی کے بننے بگڑنے پر موقوف ہے، ایسے ہی دنیاوی زندگی کا بننا، بگڑنا، اجرنا، سورنا یہ بڑی حد تک بچپن کے دور پر موقوف ہے. اس لیے ہر ماں باپ کو بچوں کی تربیت پر بچپن میں زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ماں باپ نے بچوں کو اوپر بچپنے میں تربیت پر دھیان دیا، ان پر توجہ دی، تو پھر وہ بچہ بڑا ہو کر کے سماج کے لیے ایک مفید ترین انسان بنے گا. وہیں پر اگر ماں باپ نے ذرا سا بھی غفلت کی اور کوتاہی کی تو جہاں اس بچے کی زندگی برباد ہوگی وہ سماج کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوگا، اور اس بچے کے بگڑنے میں بڑی حد تک ان کے ماں باپ ذمہ دار ہوں گے. چونکہ حدیث کے اندر واضح طور پر کہا گیا کہ ماں باپ اگر بچے کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہ دے اور وہ بگڑ جائے، ان کے بگڑنے میں ان کے ماں باپ برابر کے ذمہ دار ہیں. حدیث میں واضح لفظ موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بچہ پیدا ہونے والا دنیا میں اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ جس ماحول میں اسے چاہتے ہیں ڈھال دیتے ہیں. یعنی ہر پیدا ہونے والا بچہ کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر اس کو برے ماحول سے بچایا جائے، گندے ماحول سے بچایا جائے، برائی اور بے حیائی والی جگہ سے بچایا جائے تو وہ بچہ بڑا ہو کر کے اچھا بنے گا. وہیں اگر ماں باپ نے توجہ نہیں دی اور اس کو گندے ماحول سے نہیں بچایا، پھر وہ بچہ بڑے ہو کر کے برے بنیں گے. اور آج کل وہی ہو رہا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ذرا سے بڑا ہوا، ماں باپ نے غیروں کے کالج میں، غیروں کے اسکولوں میں ڈال دیا. اب وہ بچہ پورے دن ٹریننگ لیتا ہے غیروں کے نظریے کے موافق، اور ان کے رنگ میں مکمل وہ رنگ جاتا ہے. اور جب باہر نکلتا ہے وہاں سے تو ان کے اعمال بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے سوچ بدلی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کے بگڑے ہوئے کے ذمہ دار ان کے ماں باپ ہیں. اولاد کی تربیت کی اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی جس طرح اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا ضروری ہے، ایسے ہی اپنے اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا ضروری ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، اولاد سے صحیح محبت کی علامت یہی ہے کہ جس طرح آپ ان کی دنیاوی ضروریات کو پوری کرنے کی فکر کرتے ہیں
کہ ان کے رہنے سہنے کے لیے مکان کا انتظام کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کے لیے روزی کا انتظام کرتے ہیں، ان کی اگر طبیعت خراب ہو جائے ان کے علاج و معالجہ کی فکر کرتے ہیں، اگر رات میں اسے کچھ پریشانی لاحق ہو جائے پوری رات آپ جاگ کر کے گزار دیتے ہیں۔ ایسے ہی ان کی آخرت کی بھی فکر کریں، ان کے سینے کے اندر قرآن کے نور کو داخل کریں، انہیں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتانے کی بھی آپ فکر مند ہوں۔ ورنہ یاد رکھیے کہ شادی کے بعد بچہ پیدا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اولاد پیدا کی ہے اور اللہ نے آپ کو قیمتی اولاد کی نعمت عطا کی ہے تو پھر ان کو دینی تعلیم و تربیت دینا یہ آپ پر بنیادی فرض ہے، اور یہ تعلیم دینا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے، جیسے روزہ رکھنا فرض ہے، ایسے ہی ہر انسان کے لیے دین کی بنیادی تعلیم دینا اور دین کی بنیادی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر ماں باپ نے اپنا یہ کام ادا نہیں کیا، اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت نہیں دی، تو اللہ کی نظر میں اس ماں باپ سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ بچہ ذرا سا بڑا ہوا، 12-13 سال کی عمر کو پہنچا، باپ اس کو دلی، ہریانہ، پنجاب کی ٹکٹ کٹا کے بھیج دیتا ہے، وہ بچہ وہاں ہوٹلوں میں پلیٹ صاف کر کے یا مشین چلا کر کے کچھ کما کر کے ماں باپ کے پاس بھیجتا ہے، اور یہ بے ضمیر باپ اب نابالغ اولاد کے کمائی سے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا نابالغ کی کمائی حرام ہے۔ اگر کوئی ماں باپ نابالغ بچے سے کمائی کروا کر کے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے تو وہ پیٹ میں لقمہ نہیں بلکہ جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ اگر اولاد سے صحیح محبت ہے تو آپ اس محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے نبی نے اس کا طریقہ بتایا اور فرمایا میرے نبی نے ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ یعنی اگر آپ کو اولاد سے صحیح محبت ہے اور اس کو دنیا میں کوئی گفٹ دینا چاہتے ہیں، اس کو کوئی ہدیہ دینا چاہتے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا اولاد کے لیے سب سے بہتر گفٹ یہ ہے ان کو اچھی تعلیم و تربیت دو، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو۔ اور آج ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر ایسے حالات بنائے جا رہے ہیں کہ ہر طریقے سے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنے کی اور چھیننے کی کوشش جاری کی ہے۔ روپیے پیسے کی لالچ دے کر، عہدے کی لالچ دے کر بہت سارے لوگ ایمان سے پھر رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر آپ نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کے ایمان کو مضبوط نہیں کیا، ان کے سینوں کے اندر قرآن کے نور کو داخل نہیں کیا، تو پھر یہ بچہ بڑے ہو کر کے اگر پیسے کی لالچ میں آ کر، اگر عہدے کی لالچ میں آ کر اپنا ایمان بیچتا ہے اور یہ جہنم کو مستحق ہو جاتا ہے، اور کر خدا کی عدالت میں اگر ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے تو ان سے بڑا مجرم آپ اللہ کی عدالت میں ہوں گے۔ اور قرآن ہمیں بتاتا ہے اگر آپ کے اولاد کو صحیح تربیت نہ کرنے کے نتیجے میں ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا تو وہ آپ کے اللہ کی عدالت میں آپ کے خلاف مقدمہ درج کرے گا اور یہ کہے گا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فضلونا السبیلا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ان بڑوں کا کہنا مانا، انہوں نے ہم کو قرآن کی تعلیم سے دور رکھا، حدیث کی تعلیم سے دور رکھا، انہوں نے ہم کے اسلامی تعلیمات سے دور رکھا، جس کے نتیجے میں اگر آج ہم گمراہ ہوئے ہیں اور آج ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہے۔ اے رب کریم ربنا آتہم ضعفین من النار، اس سلسلے میں ہم سے بڑا مجرم ہمارا باپ ہے، ہماری ماں ہے، ان کو آپ دوگنا عذاب میں مبتلا کر۔ ذرا سوچئے اللہ کی عدالت میں اگر آپ مجرم بن جائے تو کتنا خطرناک حالات ہوگی، کتنا خطرناک مسئلہ آپ کے لیے ہو جائے گا۔ اس لیے میں تمام ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کو اللہ نے اولاد کی قیمتی نعمت دی ہے ان کی قدر کریں، ان کو صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ آج ہر انسان سماج میں اصلاح معاشرہ کا رونا روتا ہے، اس کے لیے بے شمار تنظیمیں کام کر رہی ہے، بے شمار ادارے، مکاتب اور مدارس موجود ہیں، لیکن سماج میں اصلاح کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان دوسروں کی اصلاح کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اپنی اولاد کی اصلاح کی طرف دھیان نہیں دے رہا ہے۔
اگر ہر انسان اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر میں لگ جائے تو اولاد صحیح ہوگی تو گھر صحیح ہوگا، گھر سے خاندان بنتا ہے، خاندان سے سماج بنتا ہے، پھر پورا سماج ہی صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ اصلاح معاشرہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی صحیح تربیت کرے، ان کے لیے دینی تعلیم کا فکر کرے، اور آپ اپنے ذہن میں یہ بات بیٹھا لیں، اگر ضرورت پڑی تو ہم سوکھی روٹی کھا سکتے ہیں، اگر ضرورت پڑی ہم پھٹا پرانا کپڑا پہن سکتے ہیں، اگر ضرورت پڑی ہم پھوس کے چھپر میں رہ سکتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو بغیر تعلیم کے ہم نہیں رکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ جذبہ رہا، اگر آپ کے اندر یہ شوق رہا، شوق پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کی برکت سے، اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کی برکت سے آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا، اور آپ کو اولاد کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں آسان راستے کی رہنمائی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سلسلے میں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔